السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ندائی ممبر محراب چینل سے آپ کا دوست اور آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گلستان سعدی کے باب اول حکایت نمبر 5 ہے، اور یہ حکایت حسد کرنے والے کے بارے میں ہے کہ حسد کرنے والے کا حسد اس کو ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور اندر اندر سے وہ کوڑتا ہے۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں، سرہنگ زادہ را دیدم، ایک سردار زادہ کو میں نے دیکھا، بردر سرائے اغلمش بادشاہ کے دربار میں، کہ عقل و کیاست و فہم و فراست زائد الوصف، کہ عقل اور دانائی، فہم اور فراست بیان سے زیادہ رکھتا تھا، بہت زیادہ ہوشیار تھا۔ ہم از عہد خردی اور بچپن ہی سے آثار بزرگی کے آثار درناسی او پیدا، اس کی پیشانی میں پیدا تھے، یعنی بچپن ہی سے بزرگی کے نشانات اور آثار اس کی پیشانی میں ظاہر تھے کہ آگے جا کر بہت بڑا آدمی بننے والا ہے۔ شعر دیا ہوا ہے شیخ سعدی صاحب نے، بالائے سرش زہوش مندی، میتاف ستارے بلندی۔ بالائے سرش، اس کے سر کے اوپر سے، زہوش مندی، عقل مندی کی وجہ سے، میتاف چمکتا تھا، ستارے بلندی، کامیابی کا ستارہ، بلندی کا ستارہ، یعنی بچپن ہی سے اس کی بلندی اور کامیابی کا ستارہ چمکتا تھا۔ فی الجملہ خلاصہ کلام، مقبول نظر سلطان آمد، وہ بچہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوا کہ جمال صورت و معنی داشت، جو کہ صورت اور اندرونی خوبصورتی رکھتا تھا، و خردمندہ گفتند، اور عقل مندوں نے کہا ہے، تونگری بدلس نہ بمال، و بزرگی بعقلس نہ بسال۔ توانگری مالداری، بدلس دل کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی مالداری دل کی مالداری ہوتی ہے، نہ بمال، نہ مال سے، مال کی وجہ سے کوئی مالدار نہیں ہوتا، دل کی وجہ سے مالدار ہوتا ہے۔ مال بہت بھی ہو لیکن اس کا دل نہ ہو تو وہ مال ہونے کے باوجود وہ مال سے فائدہ نہیں لے گا، تو پھر مالدار کی چیز کا ہوا۔ اور اسی طریقے سے بزرگی بعقلس نہ بسال، بزرگی عقل کی وجہ سے ہے، عمر کی وجہ سے نہیں ہے۔ جس کی عمر زیادہ ہو وہ بزرگ ہوگا نہیں، جس میں عقل زیادہ ہے وہ بزرگ ہوگا۔ ابنائے جنس، اس جیسے اس کے جو کولیگز ہے، اس کے جو ساتھ کام کرنے والے جو ملازمین تھے، بر منصب او حسد بردن، اس کے منصب کے اوپر حسد کرنے لگے کہ یہ بادشاہ کو اتنا قریب کیوں ہے۔ وہ بجنایت متہم کردن، اور ایک الزام میں اس کو متہم کر دیا، اس پر تہمت لگائی۔ ودر کشتنی او سئی بے فیدہ نمودن، اور اس کے قتل کرنے میں ناکام کوشش کی کہ کس طریقے سے اس کو قتل کر دیا جائے کسی غلط الزام میں۔ مصرع،
دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست ملک پرسید که موجب خصمی ایشاں. دشمن چه کند، دشمن کیا کرے گا جب دوست مہربان ہو، یعنی جب دوست آپ کو نقصان دے تو پھر دشمن کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ دشمن کی کیا ضرورت، دوست موجود ہے نا نقصان دینے کے لیے. ملک پرسید بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے بھی خصمی ایشاں، ان کی دشمنی کی وجہ در حق تو تیرے بارے میں چیز کیا ہے، یعنی یہ لوگ تم سے حسد کیوں کرتے ہیں؟ گفت اس لڑکے نے کہا در سائے دولت خداوندی دام ملک ہو ہم گناہ را راضی کردم. اس لڑکے نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کے سایہ کے بارے میں نے سب کو راضی کر دیا، یعنی آپ کے سائے کے نیچے جتنے ساتھی ہیں ان سب کو میں نے راضی کرنے کی کوشش کی، مگر حسد کرنے والے کہ راضی نمی شوند، کہ وہ راضی نہیں ہوتے الا بزوال نعمت من، مگر میری نعمت کے زائل ہونے کے ساتھ. وہ تب راضی ہوں گے جبکہ میرے اوپر اللہ نے جو نعمت کی ہے وہ نعمت مجھ سے چھن جائے، اس کے بغیر کسی اور طریقے سے وہ راضی نہیں ہوتے. اور وہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ وہ حسد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میں بادشاہ کو اتنا قریب کیوں ہوں. توانم این کی نیازارم اندرونی کسے حسود را چه کنم که اوز خود برنج درست. بمیر تا برہی اے حسود کی ای رنجست کہ از مشقت او جز بمرگ نہ توارست. توانم این کے میں یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کے اندرون کو میں تکلیف نہ دوں، کسی کو میں تکلیف نہ دوں، میں یہ کر سکتا ہوں. لیکن حسود را چه کنم، حسد کرنے والے کا کیا کروں کہ وہ خود سے خود کو تکلیف دے رہا ہے. اس کو تو میں تکلیف نہیں دیتا، وہ خود اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اس کے ساتھ میں کیا کروں. بمیر مر جاتا برہی اے حسود، بمیر مر جا تا برہی تاکہ نجات پاؤ اے حسد کرنے والے کہ یہ ایسا رنج ہے، ایسی تکلیف ہے کہ از مشقت او کہ اس کی تکلیف سے جز بمرگ نہ توا درست، موت کے بغیر اس سے نجات حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ حسد ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج صرف اور صرف موت ہے، کوئی اور طریقہ اس کے ختم کرنے کا نہیں ہے. وہ اندر ہی اندر سے کوڑتا رہتا ہے کہ اچھا یہ اتنا خوش کیوں ہے، اچھا یہ صحت مند کیوں ہے، یہ مالدار کیوں ہے، یہ فلاں کو اتنا قریب کیوں ہے، بادشاہ کو اتنا قریب کیوں ہے. تو وہ حسد کرتا رہتا ہے. شور بختاں بآرزو خواہن مقبلارا زوال نعمت و جاں، گر نہ بیند بروز شپر را چشم چشمہ آفتاب را چه گناہ. راست خواہی ہزار چشم چنا کور بہتر کہ آفتاب سیاہ. شور بختاں بد نصیب لوگ بآرزو خواہند، آرزو کرتے ہیں، کس چیز کی آرزو کرتے ہیں؟ مقبلاراں عقل مندوں کے لیے زوال نعمت و جا،
نعمت اور مرتبے کے زوال کی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے پاس نعمت کیوں ہے، ان کے پاس مرتبہ کیوں ہے۔ تو بد نصیب لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ ان سے یہ ختم ہو جائے۔ گر نبینت بروز شپر چشم، شپر چشم چمکادڑ کو کہتے ہیں۔ چمکادڑ کو دن میں کوئی چیز نظر نہیں آتی، روشنی میں کوئی چیز اس کو نظر نہیں آتی، اس کی آنکھیں رات کو کام کرتی ہے۔ تو شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چمکادڑ دن کو نہ دیکھے، اس کو کوئی چیز نظر نہ آئے، تو اس میں سورج کی کیا غلطی ہے؟ چشمہ آفتاب راچے گونا، اس میں آفتاب یعنی سورج کی آنکھ کو کیا گناہ ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ غلطی تو خود اس کی اپنی آنکھ کی ہے۔ راست خواہی ہزار چشم چنا، راست خواہی اگر حقیقت میں چاہے، ہزار آنکھیں چاہے، اسی طریقے سے کور بہتر کے آفتاب سیاہ، تو ایسی آنکھیں جو اوروں کو تکلیف دینا چاہے، اوروں کی نعمتوں کو ختم کرنے کی خواہش کرے، وہ تو ایسی آنکھوں کو کور ہونا چاہیے، نابینا ہونا چاہیے، اور ایسی آنکھوں کے لیے کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھے۔ تو حکایت کا مقصد یہ ہے کہ حسد کرنے والا اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک جس کے ساتھ وہ حسد کرتا ہے اس کی وہ نعمت ختم نہ ہو جائے، وہ مقام ختم نہ ہو جائے جس کے اوپر اس کو حسد ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے جو بغیر موت کے وہ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔